فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صلوات بابا بلند درود اس انداز سے پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ یوسف سے ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے میں نے. ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے اپنے مقاصد کے ترجمان سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب محمد احمد محمود، اپنی طیب و اطیب زبان سے یہ فرما دیجئے کیا ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. کہہ دیجئے کہ میرا طریقہ ہی یہی ہے کہ میں بس اللہ کی طرف بلاتا ہوں. آدھی بات میں نے، یہ آپ ادھر چھپ کے کیوں بیٹھے ہیں؟ سامنے آئے. قل ھذہ سبیلی، یہی ہے میرا طریقہ. کیا؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ عرش سے زیادہ وزنی حقیقت ہے اگر آپ جاگ رہے ہیں تو. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی بصیرت پر ہوں اور وہ شخص بھی، وہ ایک شخص بھی جس نے میری اتباع کی ہے. ہمارا بلاوا اللہ کی طرف، ہم کسی اور شے کی طرف نہیں بلاتے. میں نے نقوی صاحب کہا، سامعین نے سنا، پتہ نہیں کس کے سر سے گزرا، کس کے صحن دل میں اترا. الحمد سے والناس تک پورا قرآن سامنے، میں ممبر پہ ہوں، بول سپیکر سے رہا ہوں. چار دانگ عالم میرا پیغام لے جاؤ، کائنات عالم کے ہر عالم تک یہ پیغام پہنچاؤ کہ آدم سے عیسیٰ تک کسی حجت نے یہ دعویٰ نہیں کیا جو میرے رسول نے کیا کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. کر ہی نہیں سکتے. ہر بلانے والے کی جمیل شاہ پکار سامنے ہے. چلیں حضرت آدم کو ایک طرف رکھیں، نوح سے تبلیغ شروع ہوئی، عیسیٰ تک کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کی طرف آؤ. کسی نے کہا نجات کی طرف آؤ، کسی نے کہا مغفرت کی طرف آؤ، کسی نے کہا جنت کی طرف آؤ. کیونکہ جب دعوت دی جاتی ہے کہ فلاں شے کی طرف آؤ تو وہ شے دکھانا بھی پڑتی ہے. سمجھ میں آئی بات دوست؟ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ سورہ مومن کو پڑھنا. حسنین شاہ جی حزقیل دعویٰ کر رہا ہے، یا قوم مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار.
اے میری قوم کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ صرف نجات کا دعویٰ ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ سورہ نوح کو پڑھنا، رب انی دعوت قومی، حضرت نوح کہہ رہے ہیں لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفرہم وجعلوا اصابعہم فی آذانہم، پروردگارہ میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا تیری مغفرت کی طرف، لیکن میں نے جتنا انہیں قریب بلایا یہ اتنا دور بھاگے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکا کہ اللہ کی طرف آؤ۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ نجات کی طرف آؤ، مغفرت کی طرف آؤ، جنت کی طرف آؤ۔ کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کی طرف آؤ۔ کیوں؟ نوح نے یہ تو دعویٰ کیا نقوی صاحب کہ الا من اراد النجات فلیرکب هذه السفینہ، جسے نجات چاہیے وہ میری کشتی پہ سوار ہو جائے۔ نجات قبضے میں تھی، نجات کی دعوت دے کر نجات دکھا بھی سکتے تھے، مغفرت کی طرف رسول نبی بلاتے رہے۔ کیوں؟ گناہگار کو بخشش دلوا بھی سکتے تھے۔ لیکن جمیل شاہ جی اس کا کیا علاج کہ اگر کوئی حجت یہ کہہ دیتی کہ آؤ اللہ کی طرف، اور آنے والا اگر پوچھ لیتا کہاں ہے اللہ، اللہ العظمت للہ، تو کہا کیا جاتا؟ جواب کیا تھا کسی کے پاس؟ گھبراہٹ تو نہیں ہوئی؟ لیکن میرے رسول سے اللہ کہہ رہا ہے قل ھذہ سبیلی، کہہ دو میری یہی سبیل ہے، یہی طریقہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ بلکہ سورہ احزاب کی تو مشہور عالم آیت ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے رسول، اب یہاں حسنین شاہ جی عام طور پر آپ نے ترجمہ سنا ہوگا خطبہ سے کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ مؤدبانہ گزارش اہل علم کی خدمت میں کہ کم از کم قرآن کے ساتھ کھیلنا بند کر دو۔ بنایا اسے جاتا ہے جو پہلے ویسا نہ ہو۔ جی یہ حال اور ذوالحال کی رعایت کو مد نظر رکھنا ہے۔ اے رسول، ہم نے آپ کو اس حالت میں بھیجا کہ آپ شاہد تھے، پہلے سے ہی شاہد تھے۔ ادھر والے تھکے ہوئے تو نہیں؟ اس حالت میں بھیجا کہ آپ پہلے سے مبشر تھے، اس حالت میں بھیجا کہ آپ پہلے سے نذیر تھے، اس حالت میں بھیجا کہ آپ اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی طرف بلانے والے، بے اذن ہی، اللہ کے اذن کے ساتھ، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ۔ میرا موضوع دوسرا ہے، میں بس ایک اشارہ کر کے آگے کی طرف گزر جاؤں گا۔ 5 صفتیں بیان کی ہیں اللہ نے، شاہدن ومبشرن ونذیرن وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کیوں جمیل شاہ جی؟ اس لیے کہ صاحبان نظر دیکھیں کہ جب یہ جمع ہوتا ہے تو ایک پیکر ہوتا ہے، اور جب بکھر جائے تو 5 پیکروں میں ڈل جائے۔ صرف رسول سے کہا داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، تو پھر ماننا پڑے گا جس نے نجات کی طرف بلایا
وہ نجات سے ملا بھی سکتا ہے. جس نے مغفرت کی طرف صدا دی وہ مغفرت سے رابطہ بھی کرا سکتا ہے. جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے نہیں. مجھے نہیں پتا کہ تم کس مرض کے مریض بیٹھے ہو میرے سامنے, کس کی نیت کیا ہے, کس کو سوچنے کی بیماری ہے اور کس کو ماننے کی عادت ہے. جو ماننے کی عادت رکھتے ہیں میرا خطاب ان سے ہے, سوچ کے مریضوں سے تو میں خطاب کیا ہی نہیں کرتا. یہ جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے, کیا اللہ بدن رکھتا ہے جو اللہ ملا دے گا؟ سمجھ میں آئی بات دوستو؟ نہیں, یا تو حسن شاہ جی خدا جسم والا ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے, وہ رویت میں آ سکے, اسے دیکھا جا سکے, پھر تو رسول کا دعویٰ ٹھیک ہے. لیکن کیا کیا جائے؟ آنکھ بند کر کے میں گزارے اس لیے نہیں سکتا کہ روایت نہیں آیت ہے. آیت نہیں بلکہ آیتیں ہیں. اور اللہ کہہ رہے قل, ایسا کہو کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. نہیں, اب مثال کے طور پر نقوی صاحب, میں ہوتا اگر رسول کے زمانے میں, اور جب رسول یہ کہتا ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ, کہ میرا یہ طریقہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, تو میں تو رسول کے قدم چوم کے ضرور سوال کرتا کہ میں آپ کے بلاوے پہ آ گیا, اب اللہ ملائیے. العظمت للہ. اب پتہ نہیں کس کے سر سے گزر رہی ہے اور کون کیا سوچ رہا ہے جو دشت ادراک میں کھویا نہیں. میں نے عالم ارواح میں تو سوال کیا تھا حسن شاہ جی رسول سے کہ یا رسول اللہ, اللہ کی طرف بلاوا تو ہے آپ کا, ملائیں گے کیسے؟ رسول نے کہا زیادہ ہی زیان بکنے کی ضرورت نہیں, اللہ کو صفات کے پیکر میں دیکھو گے یا حلیے میں؟ اللہ العظمت للہ. میں نے کہا آپ مبدأ فیاض ہیں, آپ کون کرم ہیں, آپ معدن جود و صفا ہیں, دونوں مہربانیاں کر دیجئے. صفات میں بھی پیکر میں بھی. تو آواز رسالت آئی, بس بزم رسالت میں جا کے دیکھ, جہاں تجھے ایسا بندہ ملے جسے بندے وہ سمجھ رہے ہوں. العظمت للہ. تو سمجھ لینا کہ اس کی صفات کا پرتو ہے یہ. اور اگر پیکر میں دیکھنے کا شوق ہو تو پھر سر تا پا نظر دوڑا لینا جو وجہ اللہ لگے. العظمت للہ. جو عین اللہ نظر آئے, جو اذن اللہ محسوس ہو, جو لسان اللہ لگے, جو جنب اللہ, جو سر تا پا نفس اللہ دکھائی دے, بس سمجھ لینا یا رسول اللہ آپ نے کہا, میں نے آپ کی زبان کی صداقت پہ یقین کیا, شک کروں تو کافر ہو جاؤں, مشرک ہو جاؤں. یہ تو ٹھیک ہے کہ تیرا بھائی علی وجہ اللہ بھی ہے, عین اللہ بھی ہے, لسان اللہ بھی ہے, اذن اللہ بھی ہے, جنب اللہ بھی ہے, ید اللہ بھی ہے, نفس اللہ بھی ہے, اللہ تو نہیں ہے. وہ اللہ کی صفات کا مظہر ہے, خدا تو نہیں ہے. اسے دیکھ کر اس آیت کی تطبیق کیسے ہوگی؟
مجھے اللہ کی طرف بلاوا کیسے ملے گا؟ آواز رسالت ہے ہزیان نہ بک، جو سر تاپا تجھے اللہ لگے، تھوڑی دیر انتظار کرنا، جب بلال کی آواز آئے گی نا حیا علی الصلاۃ، جب یہ سجدے میں گر جائے گا، بس سمجھ لینا اللہ نظر آنے والا جس کی طرف بلا رہا ہے۔ تھکاوٹ ہو تو میں چھوڑ دوں؟ خالی خولی دعوے کو تو میرے محترم اللہ نہیں تسلیم کرتا، میں تو عاجز اور گناہگار بندہ ہوں۔ وہ بھی ثبوت مانگتا ہے، اور ثبوت غضنفر کو بھی چاہیے۔ ہاں جب تک یہ تر و تازہ نظر آئے گا تو میں سمجھوں گا کہ آپ نہیں تھکے، اور جب اس کی نبضیں ڈوبنے لگیں گی تو پھر مجھے حق ہے یہ سمجھنے کا کہ آپ تھک گئے۔ علی کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا۔ سبحان اللہ۔ جی قرآن سامنے ہے تمہارے، مختلف مقامات پہ نقوی صاحب خدا کہتا رہا ہے ادعو الی ربک، بلاؤ اپنے رب کی طرف، لیکن سورہ نحل میں ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ نے لہجہ بدلا، لفظ تبدیل کر دیے۔ جو سنبھال سکتا ہے وہ سنبھالے، کیونکہ میں تو کہہ کے روا روی میں گزرتا چلا جاؤں گا۔ سورہ نحل ہے، حوالہ میں نے دے دیا۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، اے میرے رسول اب اللہ کی سبیل کی طرف بلا۔ بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، حکمت کے ساتھ بلا اور موعظہ حسنہ کے ساتھ بلا۔ اور کتنی مجالس میں منڈی بہاؤالدین کی سرزمین پہ یہ بتا چکا ہوں کہ اما السبیل فی کتاب اللہ امیر المومنین، قرآن میں سبیل لقب ہی خیبر شکن کا ہے۔ جی سبیل کا معنی راستہ کرو، تو اللہ تک لے جانے والا راستہ۔ سبیل کا معنی طریق کرو، تو اللہ سے ملنے کا طریقہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات جو نہیں؟ ہاں، یعنی جتنے معنی بھی کرو گے سبیل کے منطبق امیر کائنات پہ ہوتے ہیں۔ تو کل تک کہتا رہا تھا اللہ کی طرف بلا، آج کہہ رہا ہے علی کی طرف بلا۔ ایک تو یہ جو آج کل کے کیمرے ہیں نا، انہوں نے بڑا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، آدھے سے زیادہ مجمع نظر نہیں آتا۔ ہاں بہرحال جو پیچھے بیٹھے ہوئے لائٹ کے، میں آپ کی نیتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ رہا ہوں۔ حکمت کے ساتھ بلا اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، یعنی خوبصورت واز کر کے۔ تو کیا قرآن نے بتا نہیں دیا واعظ ہوتا ہی وہی ہے جو علی کی طرف بلائے؟ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ جی جی نہ، ہدایت میرے پاس نہیں، میرے پاس الفاظ ہیں، میرے پاس حقائق ہیں، میرے پاس اسرار ہیں، میرے پاس غوامض ہیں، میں لفظوں کو تول کے دے سکتا ہوں۔ ہدایت بانٹنے والے سے مانگنا۔ اسی منبر سے میں تمہیں بتا چکا ہوں، مبلغ اسی کو کہتے ہیں جو علی کی ولایت پہنچائے۔ ہے یاد نا؟ بہت تھوڑے لوگوں نے کہا یاد ہے۔ پورے قرآن میں نہ کوئی صاحب بلغ کا صیغہ ہی ایک ہے، کہیں اللہ نے نہیں کہا بلغ صلاۃ کے صلاۃ کی تبلیغ کر، بلغ صیام روزے کی تبلیغ کر، بلغ الحج حج کی تبلیغ کر، بلغ زکات زکات کی تبلیغ کر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، علی کی ولایت کی تبلیغ کر۔ تو مبلغ بھی وہ جو علی کی ولایت پہنچائے، واعظ بھی وہ جو علی کی ولایت پہنچائے، جس کا ولایت سے کچھ نہیں سروکار۔ سبحان اللہ، شاباش۔ نہ اس کا واعظ سے کوئی تعلق، نہ اس کا تبلیغ سے کوئی تعلق۔ وہ تضییع اوقات تو کرتا ہے،
وہ منبر سے خیانت تو کرتا ہے، نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز کی بات نہ کرو، کرو مسجد میں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ روزے کا ذکر نہ کرو، کرو محراب میں، اس کا مطلب نہیں کہ اعمال کی بات نہ کرو وہاں جہاں عمل کرتے ہو۔ جی حالانکہ وہاں بھی صاحبان اشارت کے لیے پھر ایک اشارہ چھوڑتا ہوں، حسنین شاہ جی 3 اعلان کرتے ہو، آپ مثلا اعلان کریں کہ کل فلاں 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 صاحب پڑھیں گے، ان میں 1 ہو 2 نہ ہوں، سامعین کو حق ہے پوچھنے کا 2 کدھر گئے؟ 2 ہوں 1 نہ ہو، ہے بندوں کو پوچھنے کا حق ہے، اعلان 3 کا تھا، تیسرا کدھر گیا؟ نہ 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 نہ، یا تو مجھے دیوانہ سمجھ کے پتھراؤ کر دو مجھ پر، اذان میں اعلان تو کرتے ہو 3، حی علی الصلاۃ، آؤ صلاۃ کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، حی علی خیر العمل۔ اللہ بس حضور میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، رسول نے حکم خدا سے بلایا اللہ کی طرف، یا آسان لفظ میں یوں سمجھیں، بلایا جلی کی طرف، دکھایا علی۔ اللہ اکبر۔ اور حسنین شاہ جی کبھی بھی رسول نے یہ نہیں کہا کہ علی ہر لحاظ سے چھوٹا ہے مجھ سے، میں ہر لحاظ سے برتر ہوں علی سے۔ یہ کیا ہوا کہ میں بڑا ہو کے چھوٹے کا اشتہار بنوں؟ اس نے کبھی نہیں۔ کیوں؟ رسول سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کہ یہ ظاہر ہے اس کا، ظاہر ہے اس کا، ظاہر ہے اس کا۔ یہ جو ایک دم سوچ میں جب کھو جاتے ہیں نا، نہیں اس وقت اللہ جانے میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہوں۔ 1001 دفعہ تو میں بتا چکا ہوں، اگر سوچنے سے علی سمجھ میں آیا ہوتا تو دنیا نے ایک ہی دن رات جگہ کر لینا تھا اور بیٹھ کے سوچ لینا تھا۔ اس کو جتنا سوچا جائے اتنا مغز تو خراب ہو سکتا ہے۔ بھائی میرے سوچ میں وہ آتے ہیں جو عقل سے بعد بنے ہوں۔ جی اللہ جو عالم عقل کے بعد خلق ہوئے ہوں وہ سوچ میں آتے ہیں، جو عقل سے پہلے ہوں، جو شے سے پہلے ہوں انہیں شے کیسے پہچانے، جو شعور سے پہلے ہوں انہیں شعور کیسے ڈھونڈے، جو ادراک سے پہلے ہوں ادراک کی ان تک رسائی کیسے ہو، جو ان سے پہلے ہو اس سے پوچھو یہ کیا ہے۔ اور ان سے پہلے صرف ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا چلیے حضور میں آپ کی اس دعوت کو رد نہیں کرتا کیونکہ بیان ہی دعوت پر ہے مبنی۔ حسنین شاہ جی پوچھتے ہیں کہ اس نے کیا کہا؟ اس نے رسول سے یہ کہا کہ ان سے کہو میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور خود سورہ یونس میں کہا کہ میں اللہ بھی بلاتا ہوں۔ پالنے والے تو کدھر بلاتا ہے؟ فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اے دنیا والو میں تمہیں سلام کے گھر کی طرف بلاتا ہوں۔
یہ جو باہر والے حال میں دوست بیٹھے ہیں، کوئی نعرے سے آج کل انبن چل رہی ہے یا مجھ سے ناراضگی ہے کوئی؟ خدائے بزرگ و برتر کی قسم، کبھی بھی سبق نہ سمجھنا اس نعرے کو۔ جہاں آنکھیں بند کر رہے ہو کر لو، مرنے کے بعد پتہ چلے گا، قدر پڑے گی، اس نعرے کی قیمت کا پتہ ہوگا کہ ہے کیا۔ کیوں؟ سرحد برزخ سے لے کر دہلیز فردوس تک 1.25 لاکھ دہشتیں منہ پھاڑے کھڑی ہوں گی، کہیں فرشتوں کے گرز، کہیں جہنم کے لپکتے ہوئے شعلے، کہیں سورج کی نکلی ہوئی آنکھیں، پیاس سے سینے پر لٹکتی ہوئی زبانیں، پسینے کی چڑھی ہوئی لگامیں، للہ الواحد القہار کی منادی، جلال الہی کا دبدبا، یہ ساری چیزیں کلیجہ پھاڑے دے رہی ہوں گی۔ اور عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم، بچنے کا ورد صرف ایک ہوگا، یا علی یا علی یا علی یا ارادے یہ وقت ٹھیک ہے جس ٹائم شروع کر رہا ہوں، یا کل کوئی رد و بدل کرنا ہے اس میں؟ یہی ٹھیک ہے؟ اچھا جی پہلے، ہاں جی۔ آپ سامعین کا کیا خیال ہے؟ آج 9:30 بجے شروع کیا ہے، کل 9 ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ کل 9 بجے آپ کی آمد سے مشروط ہے۔ ہاں کیونکہ میں نے تو کہیں سے آنا نہیں ہوتا، یہیں موجود ہوتا ہوں، تو کل انشاءاللہ 9 بجے، تاکہ آپ ذرا تازہ دم ہوں اور میں بھی 2 باتیں آپ سے زائد کر سکوں۔ کیا آیت کیا تھی حضور؟ واللہ یدعو الی دار السلام، سلام کے گھر کی طرف۔ دو سلام نقوی صاحب ہر کوئی جانتا ہے، السلام علیکم آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے، اور ایک اللہ کا نام بھی سلام ہے نا، الملک القدوس السلام، اللہ کا نام بھی سلام ہے، لیکن اللہ تو ہے بلانے والا، واللہ یدعو، اللہ بلا رہا ہے، الی دار السلام، سلام کے گھر کی طرف۔ اور جب حسن شاہ جی میں نے تفاسیر کو پڑھا تو بی بی کی پاک چادر کی قسم یہی ملا، شیعہ سنی تفسیروں میں یہ ملا کہ دار السلام جنت کا دوسرا نام ہے۔ تو اب آؤ میرے ساتھ مل کے ڈھونڈو، تلاش کرواؤ، جنت کس کا گھر ہے؟ اللہ اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو؟ یہ نہیں بس جس کا، علی شاہ جی آپ کے محلے والے ٹھیک بیٹھے ہیں نا؟ ہاں، اپنے محلے کو جگائے رہنا۔ جس کا ہے گھر جنت، بس سلام اسی کا نام ہے۔ اور میری قوم کے پاس یہی تو معیار ہے۔ یہ دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے اس موسم میں، موسم کی اس شدت میں، رات کے ڈھلتے ان لمحوں میں، اس وقت تو بچے لحافوں میں دب کے خراٹے لے رہے ہوں گے۔ میری قوم کے بچے اپنے اپنے بڑوں کی جھولیوں میں بیٹھ کر کچھ سن رہے ہیں۔ بس ادھر یہ جوان ہوں گے، ادھر ان کا ایمان بھی جوانی چڑھے گا۔ ہاں یہی، یعنی سننے میں یہی تو مزہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو سنے گا وہ جہنم نہیں جائے گا۔ جی کیونکہ جہنمی لوگ خود اعتراف کر رہے ہیں، سورہ ملک کو پڑھ لینا، لو کننا نسمع او ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر۔ جہنمی لوگ کہیں گے اگر ہم نے سنا ہوتا اور سن کے عقل استعمال کی ہوتی تو آج جہنم تو نہ آتے۔ تو
تو سننا میرے دوستو بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو کون نہیں جانتا تم میں سے کہ اللہ نے ایک قانون بنایا تھا کہ ملک فردوس کی کوئی شے سرحد فردوس سے باہر نہیں جائے گی۔ اسی لیے آدم سے کہا تھا پتے لپیٹ، لیکن جنت کا لباس باہر نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب یا تو وہ کھڑکی کھولو کہ میں خود تمہارے خانہ ادراک میں آ کے لفظ رکھ دوں، ورنہ بات تو میں نے تمہارے سامنے لا کے کھڑی کر دی۔ پتہ نہیں کون کس سوچ میں گم ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ میاں نہیں جا سکتی، نہ خلیفۃ اللہ نقوی صاحب معترض ہوا، نہ فرشتوں نے کوئی اعتراض کیا۔ چند ہزار سال گزرے، اللہ نے فرشتوں سے کہا جلدی سے لباس اٹھاؤ، اللہ اکبر، خلعتیں اٹھاؤ، امامے اٹھاؤ، ابا کبا، پاپوش، جاؤ دہلیز بطول پہ اپنے آپ کو درزی کے طور پر بھی اعلان کرو، جوڑے بھی دو، رضوان جنت جوڑے بھی جلدی جلدی اکٹھے کرائے۔ اور دل میں سوچ رہا ہے کہ اب اللہ کے سامنے کوئی بول جو نہیں سکتا، کل آدم کا لباس لے لیا تھا کہ باہر نہیں جا سکتی، مدینہ بھی تو زمین پر ہے، وہ بھی تو جنت میں نہیں۔ آواز قدرت آئی، رضوان کیا سوچ رہا ہے؟ ہم نے آدم سے کہا تھا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اور تیری زوجہ جنت کے ساکن ہو جاؤ۔ وہ ساکن تھے، یہ مالک ہیں۔ اللہ سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ تو اب فیصلہ ہو گیا نا، جن کے لباس جنت سے آئے، ہاں کیا شک ہے اس میں، یہ مالک ہے۔ اور جو کہ حضرت شاہ جی اس گھر کا بڑا میرا مولا علی ہے، حسنین کا بابا، اس بی بی کا مالک، اس بی بی کا شوہر۔ اور ویسے بھی کتب اہل بیت میں نے پڑھا کہ السلام اسم من اسماء امیر المومنین، کہ علی کے بہت سے ناموں میں سے ایک نام سلام بھی ہے۔ نہیں ہونا بھی چاہیے۔ اب دیکھیں یہ کون بیٹھا ہے ممبر پہ غزن پر؟ اگر آپ اشتہار میں میری تصویر لگا دیں تو پھر میرا نام بدل جائے گا؟ یعنی جو نام اصل کا ہے تصویر کا بھی وہی ہے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ جی جی۔ تو تصویر الہی ہے میرا مولا علی، تو اللہ کو چھوڑ کر جو اس کے صفاتی نام ہیں وہ سارے کے سارے میرے مولا علی کے ہیں۔ عرش پہ وہ سلام، فرش پہ یہ سلام۔ نہیں، اب میری تسلی کے لیے ایک دفعہ سارا مجمع بتائے گا کون ہے سلام؟ واللہ یدعو الی دور السلام، یا دوسرا سلام ڈھونڈو، ورنہ نقوی صاحب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے لوگو میں تمہیں علی کے گھر کی طرف بلا رہا ہوں۔ اللہ العظمت للہ۔ چلے تو نہیں گئے دوستو؟ علی کے گھر کی طرف، جنت کو علی کا گھر کہا۔ سر اٹھانا، کون ہے سلام؟
آج پتا چلا نقوی صاحب قبلہ جمیل شاہ جی چکر کیا ہے کہ شریعت محمدی نے سلام رائج کیوں کیا؟ اب اللہ جانے میں اپنوں سے خطاب کر رہا ہوں یا پرایوں سے؟ السلام علیکم۔ مولوی صاحب تو جان چھڑا لیتا ہی یہ کہہ کے کہ تم پہ سلامتی ہو، جب سلام لقب ہی میرے مولا علی کا ہے تو پھر مقصد ہے السلام علیک، تیرے سر پہ علی کا سایہ ہو۔ سلامت رہو، بس زیادہ تنگ نہیں کرنا تمہیں۔ سلام علی۔ اور ویسے بھی آپ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ سلام کا مستحق ہے کون؟ سورہ انعام، کون سا سورہ؟ ہاں، بے شک قرآن مجید ابھی ممبر پہ لے آؤ۔ تیرے رسول سے کہہ رہا ہے خدا حکم کے لہجے میں، اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ۔ اے میرے رسول، جب وہ لوگ تیری بارگاہ میں آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، نقوی صاحب دو کام تو میں نہیں کر سکتا کہ پڑھوں بھی خود سمجھوں بھی خود۔ یہ سمجھنا آپ نے خود ہے۔ اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، جب وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، فقل سلام علیکم، تو آپ ان پر سلام کیجئے۔ حالانکہ شریعت کہتی ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، جو باہر سے آئے گا اس پہ واجب ہے ہم پہ سلام کرے، لیکن اللہ رسول سے کہہ رہا ہے جب وہ آئیں، اللہ اکبر، جن کا ہماری آیتوں پر ایمان ہے، تو اے میرے حبیب تم سلام کرو۔ کون سی آیتوں پر؟ قرآن کی آیتوں پر۔ ذات واجب کی قسم، تفسیر صافی سے تفسیر عسکری تک، بلکہ تفسیر ابو حمزہ شمالی تک، مذہب اہل بیت کی ہر تفسیر پکار کے کہہ رہی ہے کہ انما الآیات ہم الائمہ۔ یہاں آیات سے مراد 12 امام ہیں، جو ان 12 پہ ایمان رکھتا ہو۔ اے رسول، جب وہ تیری بارگاہ میں آئیں تم پہل کرو سلام میں۔ ہاں ابھی بات ادھوری ہے، تھوڑا آگے جمیل شاہ جی چل کے پھر کہہ رہا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ۔ اور اے میرے حبیب، جب تیری ان لوگوں پہ نظر پڑے جو میری آیتوں میں بےہودہ بحث کرتے ہیں، ان سے منہ موڑ لیا کر۔ کیا بات ہے، کیا بسم اللہ، جیتے رہو۔ مولا تمہارے حسن مودت کو زندہ ہو، سلامت رکھیں۔ بس مجھے محنت کا پھل مل گیا، میں نے جو پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچا لیا۔ اب چونکہ آیات آئمہ ہیں، جو ان پر ایمان رکھے، انہیں رسول تم سلام کرو۔ اللہ اکبر، چاہتے کیا ہو اور صلہ ان کی مودت کا۔ اللہ نے حسین شاہ جی 2 سلام کرنے کا حکم دیا ہے رسول کو، رسول پر 2 حکم، 2 سلام واجب کیے۔ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اے محمد مصطفیٰ جنہیں میں نے مصطفیٰ کیا ہے ان پہ سلام کیا کر۔
شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اس دن کے بعد دہلیز بطول پہ کھڑے ہو کے رسول سلام کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا بطول پر سلام کرنا رسول پہ واجب، یا بطول کے بیٹے کے حبداروں پہ سلام کرنا رسول پہ. ہاں نہیں، بس ایک فرق سمیٹ لیا میں نے، ایک فرق سمجھ لو. جن پر سلام کرنا ہے نا کوئی صاحب، ان کے لیے کیا کہا؟ اذا جاءک، جب ایسے لوگ تیری بارگاہ میں آئیں. سنا تو بچپن سے یہی ہے کہ شیعہ قوم بڑی ذہین و فتین قوم ہوتی ہے، لیکن یا تو آج جمے ہوئے ہو سردی سے، اس لیے مجھے اشاروں کی بجائے بعض اوقات لٹھ مارنا پڑ رہی ہے. اذا جاءک، جب تیرے پاس آئیں. اور قرآن کی آیتیں کسی ایک زمانے کے لیے نہیں. جی جی آج بھی یہ آیت موجود ہے. نہیں، یا تو اس کی ناسخ دکھاؤ، پھر دعویٰ کرو کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی. اور اگر ناسخ نہیں دکھا سکتے تو پھر آج بھی یہ محکم ہے. تو آج بھی رسول پر حسین شاہ جی واجب ہے کہ جو اس کے پاس جائے. پالنے والے آخر وجہ کیا ہے؟ چلو زندگی میں تو رسول سلام کرتا رہا، آج بھی اگر ہم رسول کے روضے پہ جائیں تو وہ سلام کرے. آواز توحید آ رہی ہے غضنفر، میں نگاہ کبریائی سے دیکھ رہا ہوں. ایسا زمانہ آئے گا نہ کوئی تمہیں قبر رسالت کو چومنے دے گا، نہ کوئی تمہیں بوسہ لینے دے گا، نہ کوئی اس کی دہلیز پہ تعظیمی سجدہ کرنے دے گا. اسی لیے میں نے اس پہ واجب کیا کہ جو ہی دور سے حبدار کو آتے دیکھنا تم قبر سے سلامی دے دینا. تیرا عقیدہ ہے نہ مانو رسول کو زندہ، تیرا عقیدہ ہے نہ مانو رسول کو زندہ. تیرا ضمیر ہی اتنا ہے، مجھے گلا کیا ہے؟ تیرا عقیدہ ہے رسول کو نہ مانو زندہ، تیرا ضمیر ہی اتنا ہے، مجھے گلا کیا ہے؟ پڑا حسین کے سر نے قرآن نیزہ پر، یزید سوچ رہا ہے کہ پھر سزا کیا ہے؟ دیکھیں حضور، چلیے اس کا تو ذاتی مشاہدہ کیا. ہاں بس ٹھیک ہے. میں اس پہ کوئی ایک بات کرنا چاہتا تھا لیکن اب درود پڑھ لیا گیا تو پھر بات کریں گے. بس مولا آپ کے ذوق مودت کو زندہ و سلامت رکھیں، مولا کی عبادت قبول کرے. طے ہے یہ حقیقت بھی کہ لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، اگر آنکھیں نم نہیں ہوتی نہ مقصد مجلس پورا اور نہ مجلس کی مالک راضی. ان ایام میں فضائل میں تو جو کر لیا کرو پھر بھی شاید قابل عفو ہے، لیکن جہاں تک رونے کا معاملہ ہے، اول تو ہر مجلس کے لیے یہی ہونا چاہیے، لیکن خصوصاً یہ جو 10 دن آتے ہیں ان میں نہ تو رونے والے کو کسی پڑھنے والے کا محتاج ہونا چاہیے، ہاں نہ روایت کی حاجت، نہ ذاکر کی ضرورت،
بس بیٹھ کر چشم تصور سے اپنے آپ کو چند لمحوں کے لیے روش ادراک کے سپرد کر دیا کرو، تمہیں کہیں سے علی کی بیٹیوں کے بین سنائی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ کہیں سے روضہ رسول سے سسکیاں سنائی دیں گی، کہیں مدینے کی فضا میں سوگواری نظر آئے گی۔ اور بس میں نے کوئی طویل عرض نہیں کہنا، دو فکرے یا دہانی کے طور پر کہہ کر، کیونکہ یہ بھی طے ہے، اکثر بتاتا رہتا ہوں اور آج پھر بتا رہا ہوں، تم اس وقت جمع ہوئے ہو، کل 8 پہر کے بعد پھر آؤ گے، لیکن جو شام سے آئی ہے وہ جائے گی نہیں، اس کا کارواں مسلسل 10 دن کے لیے مہمان ہے تمہارا۔ ذات واجب کی قسم، ہم چلے جائیں گے، مجلس ختم ہو جائے گی، ساری رات 2 ماں بیٹیاں عزا خانے میں پھریں گی، بیٹی ماں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے دکھائے گی، اماں فلاں مومن یہاں رو رہا تھا، فلاں مومن اس جگہ پہ بیٹھا رو رہا تھا، وہ اونچی چیخ مار کے رونے والا ادھر بیٹھا تھا، وہ منہ پیٹنے والا اس طرف بیٹھا تھا۔ العظمت للہ۔ اور پھر جگہ دکھاتے دکھاتے اچانک ایک سوال کرتی ہے بیٹی اپنی ماں سے، زمین کانپ اٹھتی ہے، عرش کا کلیجہ تھرا جاتا ہے۔ سنو گے؟ اچانک معصومانہ سوال کرتی ہے شام والی بیٹی جنت البقیع والی ماں سے، اماں یہ اونچی آواز میں رو رہے تھے، یہ چیخیں مار رہے تھے، یہ بہن کر رہے تھے، نہ انہیں کسی نے روکا، اماں نہ کسی نے ان کو پتھر مارے۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ نہ کسی نے تعزیانوں سے خاموش کرایا۔ بی بی حیران ہو کے کہتی ہیں، زینب بیٹا کوئی گناہ کر رہے تھے؟ جرم تو نہیں کر رہے تھے، تیرے مظلوم بھائی کا ماتم ہی تو کر رہے تھے۔ اب سادات بالخصوص اور مومنین بالعموم مجھے معاف کر دیں، جب ماں کہتی ہے نا تیرے بھائی کو رو رہے تھے، کچھ گناہ تو نہیں کر رہے تھے، بلا تشبیہ تطہیر کی چادر سر سے ہٹاتی ہے، سر جھکا کے کہتی ہے، اماں اگر تیرے حسین کو رونا جرم نہیں تو میرا سر آج تک زخمی کیوں ہے؟ میں نے تو کربلا سے شام تک جہاں تیرے حسین کا نام لیا، کہیں پتھر مارے گئے، کہیں نیزوں سے خاموش کرایا گیا، کہیں جلتی ہوئی آگ کے شعلے برسائے گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار الہ مجلس اعلیٰ کو منظور مقبول فرما، بانیان کی مسائی کو شرف قبولیت سے مشرف فرما، مومنین مومنات کی شرکت مبدل بسعادت فرما، ہماری علیدہ بیان قبول فرما، جو ان بھی اولاد نرین عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما، جو قید ہے رہائی عطا فرما، جمی مومنین مومنات کے جو حاجات عادل و شریعت کے نزدیک پورے ہیں غایت المرام تک پہنچا۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کل ولیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیا وحافظ وقائد وناصر ودلیلا وعینا حتی تسکنا وارزق طورا وتمتع فیہا طویلا۔ یا رب محمد وعلی محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دوبارہ اعلان سن لیجئے، کل ٹھیک 9 بجے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد